السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات میں تیر چل گیا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ 9 نشستوں کے ساتھ PPP آگے ہے، 5 آزاد امیدوار کامیاب، جبکہ نون لیگ اب تک کے نتائج کے مطابق صرف 3 نشستیں جیت سکی ہے۔ ایک نشست مجلس وحدت المسلمین کے حصے میں آئی ہے۔ GB1 گلگت PP امیدوار امجد حسین 10,882 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ GB2 گلگت سے نون لیگ کی حفیظ الرحمان 11,204 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ GB3 PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار سید سہیل عباس 7,853 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ GB4 PP کے امیدوار محمد علی آخر 7,670 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ GB5 PP امیدوار ذوالفقار علی مراد 2,628 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے ہیں۔ GB6 ہنزا PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار نیک نام کریم 6,360 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ GB7 PP سے امیدوار سید توقیر احمد شاہ 4,337 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ GB8 سے مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار محمد کاظم میسم 10,574 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے ہیں۔ GB9 PP امیدوار فدا محمد نشاد 6,314 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ اسی متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ GB10 سے PP امیدوار ناصر علی 6,639 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ GB11 سے PP امیدوار اقبال حسین 6,141 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ GB12 PP امیدوار عمران ندیم 12,179 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں، جبکہ GB16 سے آزاد امیدوار سید امام مالک 6,664 ووٹ لے کر کامیاب۔ GB18 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کفایت الرحمان 5,521، جبکہ استحکام پارٹی کے امیدوار گلبر خان کے 4,916 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے۔ GB19 PP امیدوار سید جلال علی شاہ 9,613 ووٹ حاصل کر کے جیت گئے۔ GB22 سے نون لیگ امیدوار ابراہیم سنائی 10,136 ووٹ لے کر جیت گئے۔ GB23 سے آزاد امیدوار انور علی 12,117 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ GB23 کا یہ نتیجہ ہے، 12,117 ووٹ لے کر انور علی کامیاب ہوئے ہیں۔ GB24 آزاد امیدوار اسد شفیق 7,164 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کا مرحلہ مکمل۔ ابتدائی نتائج میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ آزاد امیدوار بھی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ مسلم لیگ نون اور PTI حمایت یافتہ امیدواروں نے بھی اہم نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ چند حلقوں کے نتائج کا انتظار ہے۔ انوار عباسی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انوار، اس متعلق آگاہ کیجیے گا۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کا عمل مکمل ہوا اور تمام حلقوں کے نتائج تو ابھی نہیں آ سکے۔ پیپلز پارٹی اس وقت 10 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے اور اس وقت گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے قابل ہو چکی ہے، کیونکہ مجموعی طور پر یہ 24 حلقوں میں سے امیدواروں نے کامیاب ہو کر آنا ہے اور 9 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جن میں خواتین کی بھی نشستیں شامل ہوتی ہیں، اور گلگت بلتستان اسمبلی کے ایوان کی میں واضح اکثریت کے لیے 17 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ دوسری جانب مسلم نون غیر متوقع طور پر ابھی تک جو موصولہ جو نتائج اس مطابق صرف 3 نشستوں پر کامیاب ہو سکی ہے۔ بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے، میاں نواز شریف بھی یہاں پر آئے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے دیگر سینئر رہنما بھی یہاں پر آ کر مسلسل الیکشن مہم کا حصہ بنتے رہے، لیکن صرف 3 نشستیں ابھی سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو مل سکی ہیں۔ اس کے علاوہ MWM کو بھی ایک نشست ملی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 2 امیدوار جو حلقہ GB3 سے سید سہیل عباس اور GB6 سے ہنزا سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو نیک نام کریم جو ہے وہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ تو یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر 19 نشستوں میں سے سر فہرست جو اس وقت جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا 10 نشستوں کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہے۔ تو یوں جو ایک الیکشن انتخابی عمل تھا وہ مکمل ہوا اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان اسمبلی میں حکومت بنانے کے قابل ہو چکی ہے۔ جی
किरण कासम हमारे साथ वहां से होंगी, नुमाइंदा एबीएन न्यूज़, उनसे भी बात करते हैं। किरण, आप बताइएगा कि अब तक के नताइज के मुताबिक अनवार इससे पहले वहां की पार्टी पोजीशन बता रहे थे, मजमूई तौर पर नताइज से मुतल्लिक पार्टी पोजीशन क्या है और क्या आगे हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हो रही है? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ रही है? और दीगर राब्तों से मुतल्लिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन का तो जो दिन था कल वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त अगर हम पार्टी पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पे सरफहरिस्त है। तमाम 24 हलकों में 10 नशिस्तों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। किरण, आगे चलकर आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे।